الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے. دارالعمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کام ہوگا، یہاں کام کرنا ہوگا. اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے، یعنی وہاں بدلہ دیا جائے گا. یہ ترتیب ہے کہ یہ دارالعمل ہے، کہ یہاں وہ عمل کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. جب یہ عمل کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ بدلا دیں گے جو بندے پسند کرتے ہیں. تو اس کو دارالعمل بنایا ہے، اور اس کا زمانہ تھوڑا ہے، زندگی کا زمانہ تھوڑا. یہ کہا بہت تھوڑا زمانہ، خصوصاً یہ امت کہ ان کی عمریں بہت تھوڑی، 60-70، بس آگے نہیں ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو آگے جائیں گے. عام عمریں 60 اور 70 حدیثوں میں. تو زمانہ بھی تھوڑا ہے. باقی اس کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ عمل کرنے کے لیے دی ہے، عمل سے غافل ہونے کے لیے نہیں دی ہے. عمل کرنے کے لیے، زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری صلاحیتیں دی ہے، اور زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے زندگیاں لوگوں کو کیوں دی ہے. تو فرمایا زندگی لوگوں کو دی گئی ہے وہ عبادت کے لیے دی گئی ہے، عبادت کے لیے دی گئی ہے. زندگی کا اصلی کام اللہ کی عبادت ہے. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں والی زندگی گزارے، نبی کے طریقوں والی زندگی گزارے، اور آخرت کو سامنے رکھے. یہ مطلب ہوتا ہے عبادت کا، کہ آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کا یقین کر کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنا لے، نبی کے طریقوں والی بنا لے. یہ ہے زندگی کا اصلی مقصد. باقی جو کچھ ہے وہ زندگی کی ضرورتیں ہیں. بس ضرورتیں تھوڑی بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، ہاں مختلف ہے. تو باقی ضرورتیں ہیں. اور ضرورت پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ضرورتیں پیدا کی ہے مقصد کے مدد کے لیے. کہ ضرورت پوری کرو تاکہ مقصد میں مدد ملے، اس کے لیے ضرورتیں پیدا کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حاجت مند پیدا کیا ہے. کیسا پیدا کیا ہے؟ حاجت مند، ضرورت مند، محتاج پیدا کیا ہے. اس کی زندگی میں بہت ضرورتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اڑنے کی. اس کو ضرورت مند پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے ضرورت پوری کرنے کے اسباب بھی دیے ہیں. دیکھنے کا محتاج تھا تو آنکھیں دے دی، سننے کا محتاج تھا تو کان دے دیے، بولنے کا محتاج زبان دے دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم سمجھو. کیونکہ یہ چیزیں ضروری تھی. تو جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور جو ہماری راحت کی چیزیں تھی وہ بھی دی. کیونکہ آدمی ضرورت پورا کرنے میں تھک جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اپنی ضرورت پوری کرنے میں کمزور بھی ہو جاتا ہے اور تھک بھی جاتا ہے. تو تھکن دور کرنے کا سامان دیا.
کہ تمہاری تھکن دور ہو جائے. وجعلنا نومکم سباتا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے بدنوں کے آرام کے لیے بنایا ہے. تمہاری نیند کو تمہارے بدن کے آرام کے لیے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، کہ بدن تھک جاتا ہے، دین کا کام کرے، دنیا کا کام کرے، بدن تو تھکے گا. تو پھر تھکن دور کرنے کے لیے کیا پیدا کیا؟ نیند کو پیدا کیا. کہ نیند پیدا کی تمہارے بدن کے تھکن دور کرنے کے لیے، تمہاری راحت کے لیے. تو یہ سب کارروائی اللہ تعالیٰ کی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اور کوئی رب نہیں ہے، اور کوئی پالنے والا نہیں ہے. اس لیے پرورش کے تعلق کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم کو دے دی پرورش کے لیے، پالنے کے لیے. چھوٹا بچہ تھا، وہ روٹی نہیں کھا سکتا تھا، اس کو دودھ دیا. بچے کو دودھ دیا. وہ بھاری خوراک ہضم نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا دیا؟ کہ اس کو دودھ دیا. وہ 24 گھنٹے دودھ پر گزارا کرتا ہے. ہاں، پھر جو طاقت بڑھے گی دوسری چیزیں دیں گے. کیوں؟ کہ اللہ رب ہے، تربیت کرنے والا ہے. پھر اسے دانت آتے ہیں، پھر وہ روٹی کھاتا ہے، پھر دنیا بھر کی چیزیں کھاتا ہے، دودھ بند ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ سب اللہ کی تربیت کا سامان ہے. یعنی پالنا ہے مخلوق کو، بندوں کو. تو پرورش کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم پالیں گے ان کو، ہم ان کی پرورش کریں گے. تو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی پرورش ہو جائے. کیوں؟ کہ اللہ ان کا رب ہے. تو رب کا کیا تقاضا ہے؟ کہ رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو. جب اس کو پالتا ہے، پیدا کرتا ہے، کوئی دوسرا پالنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہی عبادت کرو. اس لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ساری تربیت کر دی. جب ہم نے تربیت کی ہے تو اب تم ہماری عبادت کرو. یہ ہے کارروائی اللہ تعالیٰ کی کہ اپنی تربیت، ہماری تربیت کے لیے سارا انتظام کیا. اور اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر گزرے. اس لیے وہ زندگی کامیاب ہوگی جو عبادت کے ساتھ گزرے. عبادت قبول ہو اس کے لیے ایمان ہے. کیا ہے؟ کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. اس کے پاس اللہ پر، آخرت پر، نبیوں پر وہ ایمان نہیں لاتا، تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں اللہ کے دربار میں. اس کی نیکی کا کوئی بدلہ اٹھا کر کے اللہ آخرت میں نہیں دے گا. یہاں دے دیں گے جو کچھ دینا ہے، ان کی نیکی کا بدلہ بھی یہاں دے دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا. یہ اللہ کو اصول ہے کہ ہم کسی نیکی کو برباد نہیں ہونے دیتے. کیونکہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے تو اس کو آخرت میں نہیں دیں گے، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو یہاں اس کی دنیا دے دیتے ہیں. بس پھر وہ دنیا چھوڑ کے مر جاتا ہے، اور آخرت اس کی خراب ہے. ایمان والا اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے. ایمان کی وجہ سے تو آخرت بننے کے لیے ایمان ضروری ہے. بغیر ایمان کے آخرت نہیں بنتی. اس لیے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایمان کی تعلیم دی. لا الہ الا اللہ. ایک ہی کلمہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایمان کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، کوئی حیات موت کا مالک نہیں،
سوائے اللہ کے۔ یہ بہت بڑا تعلق ہے اللہ سے، ایمان کی وجہ سے بہت بڑا تعلق۔ تمام تعلقات کٹ جائیں گے موت پر، یہ تعلق نہیں کٹے گا، ایمان کا تعلق۔ تمام نبیوں نے آ کر کے اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرو۔ یہ کون سا تعلق ہے؟ عبادت کا تعلق۔ دنیا میں تعلق ہوتا ہے نا، تجارت والوں سے تجارت کا تعلق ہوتا ہے، زمیندار والوں سے، لوگوں کا زمین کے حصے سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سے کون سا تعلق؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی عبادت کا، بس۔ ہاں، عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رکھو۔ عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد بھی کریں گے۔ کہ اللہ سے مدد لینے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد لیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ عبادت، اور عبادت کون سی؟ کہ ایمان والی۔ تو ایمان اور عبادت یہ اصل ہے۔ ہاں، پہلے ایمان آئے گا، پھر ایمان کے تقاضے کی وجہ سے عبادت آئے گی۔ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاوے تو اللہ کی عبادت کرے۔ یہ زندگی کے اصلی کام ہے، ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق ہے؟ عبادت کا تعلق۔ پھر عبادت میں کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار رہو۔ کیا رہو؟ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار رہو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے رہو۔ امید اور خوف اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ اللہ رحم کرنے والا ہے تو رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اللہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں بتائی ہیں۔ دونوں باتیں کیا بتائی؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو، کیا بتا دو؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اپنی مغفرت، اپنی رحمت کی خبر دی ہے، مغفرت کی اور رحمت کی خبر دی ہے۔ اور کیا خبر دی ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ یہ بات ہمارے بندوں کو بتا دو تاکہ وہ رحمت کی امید میں اطاعت کریں۔ کیا کریں؟ رحمت کی امید میں اطاعت کریں۔ اللہ سے امیدوار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ کی جو رحمتیں آئے گی وہ اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کا راستہ وہ اطاعت کا راستہ ہے۔ ہاں، اور اطاعت کا راستہ نہیں ہے تو کہ پھر اللہ کے عذاب والا راستہ ہے، کہ جب اعمال بگڑ جائیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے، نیتیں بگڑ جائے گی، تو پھر دوسرا معاملہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوگا۔ کیا ظاہر ہوگا؟ اللہ کا جلال۔ اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے جب گناہ ہوتے ہیں تو، کہ زمین کو گناہ کرنے کے لیے نہیں بنائی، زندگیوں کو گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اور یہ گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے عذاب میں اور پکڑ میں نہ آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میری پکڑ میں نہ آؤ، مجھ سے ڈرو اور میری پکڑ میں نہ آؤ۔ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ اللہ کی پکڑ میں آئے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تمہیں چوکنا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تم پر مہربان ہے کہ کوئی اللہ کی پکڑ میں نہ آئے۔ ہاں،
اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر کے جو راستہ ہم کو دیا ہے اس میں ایک تو ہدایت ہے، دوسرا اس میں رحمت ہے. کیا ہے؟ ہدایت ہے اور دوسرا رحمت. خدم و رحمہ، ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے نبیوں کے راستے میں. ہدایت کس چیز کی ہے کہ ہدایت اللہ تعالی سے صحیح تعلق کی ہے. ہدایت کہتے ہیں رہبری کو. ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہبری، کسی کو راستہ دکھانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. تو نبیوں نے جو راستہ دکھایا وہ رحمت والا راستہ دکھایا ہے کہ اس راستے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے. اس راستے میں کیا ہے؟ ہدایت والے راستے میں، ہدایت والے راستے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو صحیح کرے. یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات ہے ہدایت کے راستے میں. کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. کیا صحیح ہو جائے؟ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، محبت ہو، دوستی ہو، دشمن، یہ سب حالات کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کی قدرت سے آئیں گے. اللہ یہ تمام حالات پیدا کرے گا، کوئی دوسرا کچھ بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو اندر کا یقین صحیح ہونا کہ نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے، مدد اللہ کی طرف سے، سب چیزیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہدایت میں پہلی چیز کہ اندر کا یقین. اس لیے لا الہ الا اللہ دیا کہ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مراد پوری کرنے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. اور فرمائے اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. ہاں، کیوں کہ زندگی کا مقصد ہے کہ ایمان والا جب قبر میں سے اٹھے گا تو کس حال میں اٹھے گا؟ حدیثوں میں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا. کیا کہتا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہتا ہوا اٹھے گا اور اس کا چہرہ روشن ہوگا. ایمان کی روشنی ہے اس کے چہرے پر اور زبان پر ایمان کا کلمہ ہے، کیونکہ اس نے زندگی ایسے گزاری تھی. تو اس نے جب اٹھیں گے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اور چہرے ان کے روشن ہوں گے. اور مشرک کافر کہ وہ اٹھے گا واویلا کرتے ہوئے اور اس کے چہرے ان کے سیاہ و کالے ہوں گے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل آئے اور بتایا کہ ایسا مان لو کہ آپ بہت غمگین ہیں. کہ ہاں میں غمگین ہوں. کہ آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ فرمایا میری امت کا. امت کا غم ہے. کہ کون امت؟ کون سی امت؟ کافر یا مومن؟ امت تمام انسانیت حضور کی امت ہے، مگر دو قسم. کتنے؟ دو قسم. ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت اجابت وہ امت کہلاتی ہے جنہوں نے آپ کو نبی مانا اور آپ پر ایمان لائے، وہ کہلاتی ہے امت اجابت. اجابت کے معنی قبول کرنا ہے. انہوں نے آپ کی نبوت کو قبول کیا کہ ہاں آپ نبی ہیں. ایک امت دعوت ہے کہ تمام انسانیت، تمام انسانیت وہ آپ کی امت دعوت ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے. اس طرف بھیجا تمام انسانوں کی طرف، تمام جناتوں کی طرف. کافۃ للناس ہوگا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے. تو پھر انسانوں کی دو قسمیں ہو گئی. ایک ماننے والی وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور ایک جن کو دعوت تو پہنچی ہے مگر انہوں نے قبول نہیں کی ہے،
وہ امت دعوت کہلاتی ہے کہ ان کو آپ کی دعوت پہنچ گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو آپ کی امت اجابت بھی ہے، وہ آپ کی ماننے والی، اور جنہوں نے آپ کو نہیں مانا ہے وہ بھی امت دعوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو سب کے لیے ہے، اور قبول انہوں نے کیا ہے. ہاں، اس لیے دو قسمیں ہو گئی ہے، آپ کے ماننے والے، آپ کے نہ ماننے والے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب نبی کوئی دعوت لے کر آتا تھا اور وہ اپنی بات چلاتا تھا، دعوت لوگوں کو دیتا تھا، جو مانتے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، نہیں مانتے تھے وہ ہلاک ہو جاتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، 80 آدمی بچ گئے. کتنے؟ 80 آدمی بچے، اس میں 7 تو نوح علیہ السلام کے گھر کے تھے، باقی 73 امت کی. باقی لوگ ہلاک ہو گئے. ایسا ہر زمانے میں ہوا کہ جو مانتے تھے وہ بچ گئے، کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانتے تھے وہ ہلاک ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کی دعوت کو قیامت تک رکھا. آپ کی دعوت کو قیامت تک رکھا، آپ کے دین کو قیامت تک رکھا. ہاں، دعوت ختم نہیں ہوئی، دین بھی ختم نہیں ہوا، دین موجود ہے. اور ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی سمجھے اور قبول کرے، سمجھے اور قبول کرے. چونکہ ابھی آپ کی دعوت موجود ہے، دعوت ختم نہیں ہوئی، اس لیے نہ ماننے والوں کو اللہ ختم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی دعوت موجود ہے. تو نہ ماننے والے ختم نہیں ہوں گے، ہلاک نہیں ہوں گے، دعوت چل رہی ہے. اور جو ماننے والے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے گا، ان کو ذمہ دار بنائیں گے. اس لیے یہ امت جو ہے خود اپنی ذمہ دار ہے، ہر امتی اپنا بھی ذمہ دار ہے اور پوری امت کا ذمہ دار ہے. مولانا اللہ صاحب کہتے تھے ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار. پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار. تو ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں پر ہے. اس لیے ان ذمہ داریوں کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. تو پہلی ذمہ داری ہماری اپنے ایمان یقین کو بنانا، اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا. دوسری بات کہ جب اللہ پر ایمان لائے، تعلق پیدا کیا، تو تعلق کا کیا تقاضا ہے. جیسے آدمی شادی کرتا ہے، ایک عورت ہے، اب وہ اس کی بیوی بن گئی، بیوی ہونے کا تعلق پیدا ہو گیا، تو اس تعلق کا کیا تقاضا ہے. اس کو بیوی بنایا ہے، اور بیوی بنایا ہے تو دین کہے گا کہ اس کا کھانا پینا، خرچہ، رہنا، یہ سب تیرے ذمہ. سمجھ میں آئی؟ بیوی کا خرچہ یعنی اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا اور اس کا رہنا، 3 چیزیں. اس کو نفقہ کہتے ہیں، نفقہ. تو بیوی کا نفقہ آدمی کے ذمے ہے، یعنی اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا اور اس کا رہنا، مکان. کیوں کہ بیوی سے تعلق پیدا ہو گیا. تو اب یہ 3 چیزیں بھی اس کے ذمے ہو گئی تعلق کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں کہ ہر تعلق کا تقاضا ہوتا ہے. تو ہمارا اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ کے تعلق کا کیا تقاضا ہے. بیوی کا تعلق ہوا تو یہ ہوا. اللہ سے تعلق تو کہتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت، یہ ہمارا کام ہو گیا. ہم اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. کیا کرو؟ تو عبادت کرنے کے لیے کیا طاقت دی ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جان اور مال 2 دیے. کیا دیا؟ جان بھی دے دی، یعنی بدنی قوت، بدن کی قوت. اس کو جان کی طاقت کہتے ہیں کہ بدن میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی، اب بدن میں طاقت آ گئی کہ آنکھیں دیکھنے لگی، کان سننے لگے، زبان بولنے لگی، ہاتھ پاؤں چلنے لگے. کیوں کہ اللہ نے اندر جان ڈالی. یہ بدن کی طاقت ہوئی. پھر بدن کی طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟
کیونکہ بدن کو کچھ چاہیے. بدن ایک مشین ہے، تو مشین کو کیا چاہیے کہ مشین کو آئل چاہیے. مشین کو آئل چاہیے، مشین کو ہوا بھی چاہیے، مشین کو پانی بھی چاہیے. گاڑی میں سب چیزیں ہوتی ہیں. مشین بنائی تو پھر مشین کی پرورش کے اسباب بھی بتائے اللہ تعالیٰ نے، کھانا پینا کپڑا پہنا. ہاں یہ سب چیزیں دی، تو جان بھی دے دی اور یہ اسباب بھی دے مال کے. جان اور مال یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. جان اور مال یہ کیا ہے؟ بڑی نعمت. جان تو ہے یعنی زندگی تو ہے بڑی نعمت، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ ہر آدمی زندگی چاہتا ہے. موت کون پسند کرتا ہے؟ بولو، موت کون پسند کرتا ہے؟ کہ موت کوئی پسند نہیں کرتا. نیک ہو تو بھی، بد ہو تو بھی، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. یہ فرمایا. ہاں تو عائشہ صدیقہ کو ایک سوال پیدا ہوا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے. عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے، کہ موت کے بغیر تو ملاقات ہے ہی نہیں. اللہ کی ملاقات کب ہے؟ کہ موت کے وقت. موت کے بعد ملاقات ہے. جب تک موت نہ یہ پردہ ہے ہمارے اور خدا کے درمیان میں، پردہ ہے. فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو عائشہ صدیقہ کو سوال پیدا ہوا کہ ہم کو تو موت پسند نہیں ہے، تو کیا اللہ ہماری ملاقات کو پسند نہیں کریں گے؟ یہ مطلب نہیں ہے. موت تو طبعی طور پر ہر آدمی کو ناگوار ہے اور زندگی پسند ہے. بلکہ جب موت کے وقت میں اس پر حقیقت منکشف ہوتی ہے اپنی زندگی کی، تو اس وقت مرنے والا موت کو چاہتا ہے کہ مجھ کو جلدی سے لے لو، مجھ کو جلدی سے لے لو، جلدی سے مجھ کو پہنچا دو. وہ وقت ہوتا ہے پسند کرنے کا. اس وقت میں وہ موت کو پسند کرتا ہے کہ مجھے جلدی لو. حدیثوں میں بھی ہے کہ جو جنازہ نیک ہوتا ہے اور لوگ اس کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تو وہ جنازہ اٹھانے والوں سے یہ کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے جلدی اپنی جگہ پہنچا دو. یہ کیوں؟ اس نے کچھ دیکھا ہے، اب اس کو موت بھی پسند ہے، موت کے بعد کی زندگی کی پسند ہے. اس کو کہتے ہیں جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے اپنی ٹھکانے پہنچا دو. حدیثوں میں بھی ہے کہ جنازے میں تاخیر نہ کرو، جنازوں میں تاخیر نہ کرو. اچھا ہے تو اس کو اچھائی پہ پہنچا دو، اور برا ہے تو اپنے گھٹنوں پر سے اتار دو. برا ہے تو اپنے کندھوں پر جو رکھا اتارو. یہ حکم ہے. تو مرنے والے کو اب موت بھی پسند آ گئی اور آخرت بھی پسند آ گئی، کیونکہ حقیقت کھل گئی. جب تک پردہ تھا تو موت ناپسند تھی، پردہ اٹھ گیا تو اب اس کو موت پسند ہے. وہ خوش ہے جلدی سے لیتا دو. جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ کب پنجرا کھلے اور کب اڑے، کب پنجرا کھلے کب اڑے. وہ پنجرے میں رہنا پسند نہیں کرتا. پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. وہ تو اپنے امن سمن میں رہنا چاہتا ہے. تو ایسے ہی آدمی ہے کہ اگر اس کی زندگی صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے مرنے کے وقت میں ایسے حالات بتائیں کہ وہ خود مرنے کے لیے تیار ہے. بشارتیں آتی ہیں فرشتوں کی طرف سے. فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی، تیرے پروردگار نے تجھ کو سلام کہا ہے. تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام آیا ہے. فرشتہ آ کر کہتا ہے نیک بندے کو کہ تیرے پروردگار نے تجھے سلام کہا ہے
مرنے کے لیے کہ خوش ہے. اب موت ناگوار نہیں ہے، تو موت کے ناگواری کا ہی مطلب وہ جب تک پردہ ہے تب تک، اور جب حقیقت کھل جائے گی تو مرنے والا موت کو پسند کرے گا. کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے وہ انعامات تیار کیے ہیں کہ آدمی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. حدیثوں میں ایک آدمی ہے، اس نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، بہت تنگی برداشت کی ہے، لیکن اپنے آپ کو دین کا پابند بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا ایک جھونکا دیں گے. جو ایک گوتا سب بالٹی میں کپڑا ڈال کے نکل دیں، ایک گوتا رحمت کر دیں، اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی دنیا میں؟ تو کہ خدا کی قسم میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، سب بھول گیا. حالانکہ ساری عمر تکلیفوں میں گزری دین کی وجہ سے، اور جس نے ساری عمر گناہوں میں اور آرام راحت میں گزارا، اس کو اللہ اپنے عذاب کا ایک دورہ رہے گا. کتنی راحت ملی تھی دنیا میں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی راحت دیکھی نہیں، اسے بھول گیا. یہ حقیقتیں بتائی ہیں دنیا کی اور آخرت کی، تاکہ لوگوں کا رجحان کس کی طرف ہو جائے؟ آخرت کی طرف. اور یہی اصل ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اصل زندگی ہے، اور آخرت کے لیے ایمان اور عبادت کی رہبری بھی ہے. باقی تمام اسباب کو ایمان عبادت کرنے والوں کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایمان پر رہو، عبادت پر رہو، اور جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ ہم پیدا کریں گے. چنانچہ ہماری ضرورت کے سارے اسباب پیدا کر دیے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، رن کے، روشنی کے، سب کا ہمارا عبادت کے لیے پیدا کرنے کی وجہ سے یہ اشارہ دیا ہے کہ عبادت تم کرو گے اور تمہاری روزی میرے ذمہ ہے. یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا وہ مجھے کھلاوے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خود بہت بڑا روزی دینے والا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی بہت بڑا رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے کہ وہ روزی دیتے دیتے کمزور یا غریب نہیں ہو جائے گا، روزی دیتا رہے گا. جتنا بڑا بدن بنایا اتنی بڑی روزی دیتے ہیں. چونٹی کو ذرے ذرے سے روزی دیتے ہیں، اور ہاتھی کو مانوں سے، کانوں سے روزی دیتے ہیں. ہاتھی بھوکے مرتے ہیں جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں کتنے بڑے بڑے ہاتھی پھرتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہاتھی. تو ان کو کون روزی دیتا ہے؟ پیدا کیا ہے اس نے کہا اللہ بڑی روزی دینے والا. چونکہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا کہ روزی ہم دیں گے. تو روزی کے اسباب پیدا کر دیے. کیا کر دیے؟ روزی کے اسباب پیدا کر دیے کہ روزی کے اسباب کی وجہ سے ایک دوسرے سے روزی کماتے ہیں. نائی روزی کماتا ہے بال کاٹ کر کے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو بال کٹوانے کی ضرورت ہے، آپ کو اور اس کو دھوبی کو ضرورت ہے پیسے کی، آپ کو کپڑے دھلوانے ہیں. تو ایک دوسرے میں حاجتیں پیدا کر کے روزی کا بندوبست کر دیا. ہاں، یہ نہیں کہ وہاں سے پینشن آتا ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ایک دوسرے میں حاجتیں پیدا کر دی. مجھے آپ کی حاجت ہے، آپ کو میری حاجت ہے، اور نائی کو حاجت ہے پیسے کی اور آپ کو بال کٹوانے کی. ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے سے متعلق کر دی اور مال پیدا کر دیا. کیا پیدا کر دیا؟
اب یہ مال ان کے درمیان میں چلتا رہتا ہے اور روزی بنتی رہتی ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا روزی پہنچانے کا. راشن کارڈ نہیں دیا، راشن کارڈ دیا کہ اتنا اتنا چلے جانا، جیسے حکومتیں کرتی ہے راشن کارڈ دیتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے میں ڈال دی اور روزی کا نظام بنایا. رزاق تو یہ پرورش کا نظام ہے، اور ایک نظام عبادت کا ہے. اس کا کہ عبادت کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. اس کو وہ آ کر کے دنیا میں لوگوں کو عبادت کا نظام سمجھانے کہ عبادت کیسے کرو گے، کہ پہلے ایمان لاؤ گے، پھر ایمان لا کر عبادت کرو گے، پھر عبادت کیسے کرو گے کہ عبادت علم سے کرو گے. کیسے کرو گے؟ تو علم دیا عبادت کا. کس کا دیا؟ عبادت کا علم دیا. نمازوں کا علم دیا، زکاتوں کا علم دیا، جانی مالی عبادتوں کا علم دیا نبیوں کے ذریعے سے. کہ جو کام عبادت کا ان کے ذمہ تھا اس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. تربیت کے لیے یہ کیا، اسباب پیدا کیے پالنے کے لیے، اور عبادت کے لیے نبیوں کو بھیجا. اس لیے زندگی صحیح بنانے کے لیے نبیوں کی تابعداری ضروری ہے. اگر نبیوں کی تابعداری نہیں ہوئی تو زندگی صحیح نہیں ہوگی. وہ کھا پی کے گزر تو جائے گی، کھا پی کر کے انسانوں کی جانوروں کی زندگی گزر جائے گی، تو کھانے پینے سے زندگی گزرتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. اور نبیوں کی دعوت سے زندگی صحیح ہوتی ہے کہ اللہ کا تعلق بھی صحیح ہوتا ہے، آپس کے تعلقات بھی صحیح ہوتے ہیں، زندگی کی ذمہ داریاں بھی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعوت کے ساتھ بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ دعوت کے ساتھ کہ میری باتوں کی طرف لوگوں کو لاؤ، تاکہ وہ جس طرح میں نے دنیا میں ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں، اب ان پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے. آخرت کی ضرورتیں بڑی ضرورت ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ضرورت مرنے سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ ضرورت مرنے سے بڑھ گئی. ابھی مر گیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جسم کی جو ضرورتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. جسم سے جو اسباب تعلق رکھتے تھے وہ کٹ گئے. ایک اندر روح بھی ہے. کیا ہے؟ روح بھی ہے. تو روح کو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے، جس طرح بدن کو اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے. تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے. کس سے بنا؟ تو جب بدن کی ساری ضرورتیں مٹی سے ہے، کھانا ہو، پینا ہو، دوائیں ہو، یہ یہاں سے آتی ہے. جڑیاں بوٹیاں کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ بدن مٹی کا ہے تو اس کی ضرورت ہے مٹی سے. سونا بھی مٹی میں سے آتا ہے، پیٹرول بھی مٹی میں سے آتا ہے. بدن مٹی کا ہے تو اس کی ضرورتیں جتنی ہیں بدن کی وہ کہاں سے ہے؟ روح مٹی کی نہیں ہے، وہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا امر، یعنی اللہ کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے جس کے بدن میں روح ہے. ماں باپ کو بھی پتہ نہیں، فرشتہ روح ڈال کے چلا گیا بچے کے جسم میں، اور لے کے بھی چلا جائے گا جب موت آئے گی. تو روح کا معاملہ ایسا ہے. تو پھر روح کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ تو کہتے ہیں کہ روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا. کیا اتارا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک روح اتاری ہے. تو روح کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. تو دونوں کی غذا ہو گئی، بدن کی یہاں سے اور روح کی، چونکہ اوپر سے آئی ہے اوپر ہی چلی جائے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اللہ اپنے احکام اتارے. روح کی غذا جو ہے وہ قرآن پاک ہے، ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں. حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بچنے کے، ایک کرنے کے. حکم کتنی قسم کے؟ دو قسم. ایک بچنے کے لیے حکم ہے کہ یہ نہ کرو، اور ایک کرنے کے لیے. جیسے زمین پر
دو لائنیں، ایک لال رنگ والی، ایک ہری رنگ والی۔ لال رنگ والی لائن بچنے کے لیے کہ جب تک لال نظر آئے ٹھہر جاؤ، کچھ نہ کرو، بچنے کی بات ہے، اور جب ہری نظر آئے تو پھر چلنے کی بات ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، بچنے کے بھی ہیں اور چلنے کے بھی، دو قسم کے۔ تو ایمان بے لانے کے بعد پھر یہ دونوں حکم پورے کرنے ہیں کہ یہ تو بچنے کے لیے، جتنا حرام ہے وہ بچنے کے لیے، اور جتنا حلال ہے وہ استعمال کرنے کے لیے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ساری چیزیں حلال ہے، حرام بہت تھوڑی چیزیں ہیں، حرام تھوڑی چیزیں حرام ہے، باقی سب چیزیں حلال ہے، تمہارے لیے پیدا کی جائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے دونوں انتظام کیے، بدن کی پرورش کا نیچے سے اور روح کی پرورش کا اوپر سے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلائے گا تو اس کی روح میں نور آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ایمان کا نور، عبادت کا نور، اخلاق کا نور، جتنے جتنے کام کرنے کے ہیں وہ سب نور بنتے ہیں۔ حدیثوں میں الصلاۃ و نور، نماز کیا ہے؟ کہ نماز نور ہے، اسے نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو نورانی بناؤ۔ تو نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا بہت ذکر کیا ہے، نماز کا بہت، کہ نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز وہ نماز ہے۔ جتنی نماز صحیح ہوگی اتنی دینداری صحیح ہوگی، جتنی نماز صحیح ہوگی اتنی دینداری صحیح ہوگی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، گھر پر صحیح نہیں ہوتی، گھر پر صحیح نہیں ہوتی، کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو۔ کس طرح صحیح کرو؟ کہ نماز کے طریقے بھی جانو اور اس پر عمل بھی کرو، اس کو سیکھو، فضائل سیکھو۔ یہ کہا کہ فضائل سیکھو کہ نماز پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں۔ جب نماز کے فضائل سامنے ہوں گے تو نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق پیدا کرانے کے لیے فضیلت کا علم سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ فرمایا لوگوں سے کہ ہمارے بدن میں 360 جوڑ ہے۔ کیا ہے؟ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرو کہ صبح صحیح سلامت اٹھے ہو، صبح صحیح سلامت اٹھے کہ ہاں، کہ اس کا شکریہ ادا کرو اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرو۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ صحابہ نے کہا کہ 360 جوڑوں کا صدقہ تو ہمارے پاس تو ہے، کتنا مال، کیا کریں؟ کیا کریں؟ تو نبی رہبر ہوتا ہے تو رہبر رہبری کرتا ہے، آسانی کی بھی رہبری، مشکل دور کرنے کی بھی رہبری۔ وہاں یہ صدقہ نہیں کر سکتے تو چاش تک کی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ چاش کی 2 رکعت نماز پڑھو گے تو 360 بدن کے جو جوڑے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں جا کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ اس کو فضائل کہتے ہیں، جب آسان بھی ہو گیا اور 360 جوڑوں کا شکریہ بھی ادا ہو گیا۔ ورنہ آدمی 360 کا شکریہ کیسے ادا کرتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر ہی ہوا کہ 2 رکعت نماز اگر چاش کی پڑھ لو گے تو کیا ہوگا؟ کہ بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، شکریہ ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان کر دیا۔
تو اس لیے میں درسوں نکلنے کے زمانے میں یہ فضائل بھی یاد رکھیں اور فضائل کے جو تقاضے بتائے ہیں وہ بھی پورے کریں. تو بھائی بدن کی تندرستی کا شکریہ کہ وہ چاش کی نماز میں کس نماز میں چاش کی نماز میں قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھے تو قبر کی روشنی یہ تہجد کی نماز میں. یہ سب فضائل ہیں عبادتوں کے تاکہ فضائل کو یاد کرو اور پھر اپنی زندگی عبادت والی بناؤ اور عبادت کا علم بھی سیکھو تاکہ عبادت صحیح طریقے سے ہو جائے. ایک طریقے کا علم ایک فضیلت کا علم یہ دونوں ہونا ضروری ہے. جب طریقے کا علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضیلت اس کی دیں گے جو وعدہ ہے. عمل غلط ہے تو غلط کی تو قیمت نہیں ہوتی. چھوٹے پیسوں سے کچھ ملتا نہیں ہے جیسے چھوٹے عمل سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستوں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی دی اور عبادت کا علم بھی دیا تاکہ اس کو سیکھ کر اپنی عبادت صحیح کریں اور زندگی عبادت والی بن جائے. عبادت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی نگرانی کا حکم دیا کہ کسی کا حق مت مارو کسی کا حق مت دباؤ. اگر کسی کا حق دباؤ گے اور کسی کا حق مارو گے تو وہ عبادتیں اس کو دے دی جائے گی. اور وہ مفلس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مفلس یعنی غریب. یہ غریب کون ہے؟ کسی پر مال نہ ہو. صحابہ نے کہا وہ غریب ہے. کہ نہیں، غریب وہ ہے کہ جو لوگوں کے حق مار کر کے دنیا سے جائے. لوگوں کے حق مار کے حق دبا کے جائے. جب حق دبا کے جائے تو اس سے جتنے نیک اعمال ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دے دیے جائیں گے. اب یہ غریب ہو گیا مفلس ہو گیا. تو دوسری بات یہ بتائیے کہ جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا ہے بندوں کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنا، انصاف احسان کے ساتھ زندگی گزارنا کہ لوگوں سے انصاف کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند، جو اپنے لیے ناپسند کرو تو اس کو انصاف کرو. اور انصاف سے آگے کیا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو. اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. ان سے فائدے کی امید مت کرو. فائدہ دے کر فائدہ پہنچانے والا تاجر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ تاجر فائدہ دے کر فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کوئی چیز آپ کو دے گا اور کوئی چیز آپ سے لے گا. اس کو متاجرہ کہتے ہیں. ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا کہ یہ تجارت ہے. تو تجارت کی بنیاد اپنی غرض پر ہوتی ہے. اس پر ہوتی ہے اپنی غرض پر. کہ تاجر کی غرض فائدہ اٹھانا اور گاہک کی غرض اپنی ضرورت کی چیزیں پانا. تو تجارت کی بنیاد اپنی غرض پر ہوتی ہے. تو کہا کہ اللہ کے سامنے کوئی اپنی غرض مت رکھو. جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. کوئی غرض نہیں. سمجھے نہیں؟ بندوں کے ساتھ احسان کرو تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کرو تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. غرض کے لیے نہیں. غرض جو ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے. غرض کہاں سے آتی ہے؟ آدمی کے نفس کی طرف سے. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ہمارے کام میں کسی کا بھی غرض ہو. ہمارا کام اللہ کے لیے کرو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو اپنے تمام کاموں میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ کے لیے کرنا. اس کے دو راستے ہیں اخلاص پیدا کرنے کے. ایک اخلاص پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ مخلصین کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ مخلصین کی صحبت میں رہو. اللہ والوں کی صحبت میں رہو. تو جیسے پھولوں کی صحبت میں رہنے سے پھول کی خوشبو آتی ہے. نیت کرو، نیت ہو کہ خوشبو آئے گی. پھولوں کی خوشبو پھلواڑی میں رہنے کی وجہ سے. ایسے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیکی آئے گی، اخلاص آئے گا. اچھی صحبت ہے. صحابہ کرام کو حضور کی صحبت ملی تو ان کا اخلاص بہت اونچا ہو گیا. ان کا اخلاص بہت اونچا کہ اگر اتنا سالانہ میرا صحابی خرچ کرے اور تم پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ ان کے اندر اخلاص ہے.
اخلاص پیدا ہوتا ہے اچھی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں. دوسرا اخلاص پیدا ہوتا ہے اپنے عمل کی پابندی کرنے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے بے صحبت تو ملی نہیں، لیکن اپنے عمل کے پابند ہو گئے، اپنے عمل کے پابند ہو گئے. تو جو اپنے عمل کا پابند ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اخلاص ملے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اخلاص بازار میں نہیں ملتا، وہ تو دلوں میں ہوتا ہے. تو دلوں میں تو اللہ کے لوگوں کو ڈال نہیں سکتا. تو اس کا طریقہ یہ بتایا. حضرت یہ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. کیا ہوگا؟ اخلاص کب آئے گا؟ یا تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو اور اپنے عمل کے پابند رہو. جب عمل کے پابند رہو گے تو اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دیتا رہے گا. ایک بارش جو اللہ کی طرف قریب ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت ایک ہاتھ قریب کرتے ہیں تو حدیثوں میں وہ یہی. اور ایک پھل جو ہے جب وہ اپنے درخت پر لٹکتا رہتا ہے تو پہلے تھوڑا ہوتا ہے آم، پہلے چھوٹا، پھر بڑا 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 ہو گیا. اب اس کا اندر باہر بدلنا شروع ہو جائے گا. اوپر سے پیلا رنگ آئے گا اور اندر سے میٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور خوشبو آئے گی. تو رنگ، بو اور یہ تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں لگا رہنے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے لگا رہا ہے تو رنگ بھی بدلے گا، مزہ بھی بدلے گی، بو بھی بدلے گی. لوگ شوق کر کے خریدتے ہیں آپ. میٹھی خوشبو آ رہی ہے. ایسے ہی آدمی لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ سب چیزیں بدلیں گے. اور اگر پھل ٹوٹ گیا تو نیچے گرا، وہ کوڑے میں جائے گا. جھاڑو دینے والا اپنے باغ میں جب کوڑا پھینک، اس لیے کہتے جو کام سے کٹے گا وہ بگڑے گا. جو کام سے کٹے گا وہ بگڑے گا. کوئی کام سے نہ کٹے. جیسے پھل کٹ گیا نا اوپر سے، تب کہاں جائے گا؟ کہ کوڑے میں. نیچے گرا ہے کٹ کر کے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بے وقت گرا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو کام شروع کرو اس کے پابند رہو، کٹو مت. کٹو مت. جو کٹے گا وہ بگڑ جائے گا اور ایسا بگڑے گا کہ پھر سدھرے گا نہیں. اس لیے حکم ہے کہ لگے رہو. گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے رہو، لیکن لگے رہو. کیا کرو؟ لگے رہو. حضرت لگے رہو. اکثر فرماتے تھے لگے رہو. آدمی یہ گناہ بھی کرے گا تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن کٹے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کٹنا نہیں ہے. یہ جو پھل کٹا اوپر سے وہ بیکار ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ کوڑے میں جائے گا. اس لیے کوئی کام سے نہ کٹے. جو عبادت، جو کام دین کا شروع کیا ہے اس پر جمو گے تو اللہ آخر تک پہنچائیں گے. جب پھل کو آخر تک پہنچائیں گے. اب وہ آم پک گیا تو وہ ملکوں میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنی دور جائے گی. تو کام میں لگو گے اور تمہاری کوالٹی اچھی ہو گئی، ساری دنیا میں اللہ تمہیں لے جائے گا. اچھی ایک فورن جانے والی کوالٹی ہے، باہر جانے والی کوالٹی، یعنی ترقی دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ مطلب ہے کیا دیں گے؟ کہ ترقی دیں گے. کیوں؟ کہ نیت بھی صحیح ہو گئی، عمل بھی صحیح ہو گئے، اخلاق بھی صحیح ہو گئے، تو اب ان سے دنیا میں کام لیا جائے گا. سمجھے نہیں؟ ہاں، جیسے پھل اچھے ہو گئے تو مالک بھی کھائے گا، رشتہ دار بھی کھائیں گے، تحفے بھی دیں گے، تجارت بھی کریں گے، اونوں کو بھی دیں گے، غریبوں کو بھی دیں گے، سب کو دیں گے. اور سب کھائیں گے، خرید کے بھی کھائیں گے، تحفے ہدیے سے بھی کھائیں گے. ہاں کھائیں گے، وہ شاید دنیا میں جائے گا. ایسے میں جو زندگی صحیح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے دنیا والوں کو نفع پہنچائیں گے. حدیث شریف میں کیا ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر
خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے کہ ان کی زندگیوں سے خیر پھیلی اور شر مٹا. تو یہ خوش نصیب ہے. سمجھے نہیں کہ زندگی کے مقصد پر آ گئے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اپنا دین بھی دیا ہے اور دین کا کام بھی دیا. دین پر اور رہ کر دین کے کام کریں گے. محنت بھی، عبادت بھی، خدمت بھی، یہ سب دین کے کام کہلاتے ہیں. اس کو کریں گے تو پھر ہماری زندگی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید بن جائے گی. جیسے میٹھے پھل سب کے لیے، میٹھے پھل سب کے لیے ہوتے ہیں. چور چوری کرے اس کو بھی میٹھا لگے گا. ہاں وہ میٹھے ہی ہیں. تو غلط لے تو بھی میٹھا ہوگا. تو اس طرح حق بات ہے کہ وہ سب کے لیے خیر کی چیز ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، لیکن ہے اس کے حق میں بھی میٹھی. ابو جہل کے لیے بھی اسلام نجات کا ذریعہ تھا نہیں تھا؟ اس نے لیا نہیں، اس نے دین کے ساتھ مخالفت کی. ورنہ دین تو اس کے لیے بھی رحمت تھا، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے. لیکن اس نے لیا نہیں تو کیا کرے؟ سمجھے نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اور برا ہے وہ بندہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو جو دنیا میں اپنے آپ کو شر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، خیر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ان کا تو خیر مٹ گیا اور شر پھیل گیا. ان کے لیے ہلاکت. اللہ کرے ہم پہلی قسم میں سے ہو جائیں کہ اللہ ہم کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اس کے لیے دین دیا ہے. اس کے لیے ہمت کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو اس کام میں لگائے رکھیں. اس میں دین کے کام میں کتنے مدت؟ 4 مہینے. کوئی نوکری 4 مہینے کی ہوتی ہے؟ 4 مہینے کی نوکری پسند کریں گے تو 4 مہینے کی نوکری ہے تو کیا پسند کر دو؟ ساری عمر کی نوکری. تو یہ یہاں بھی یہی ہے کہ ساری عمر کام کرنا ہے. 4 مہینے میں کیا ملے گا؟ کہ 4 مہینے تو چکھنے کے لیے ہوتے ہیں. کس نے کے لیے؟ چکھنے کے لیے. ایک مٹھائی والا مٹھائی چکھاتا ہے، عطر والا عطر کے پھر ایک کھایا دیتا ہے جیسوں کو، پھر پسند کر کے خریدو تو اتنا چکھتا ہے وہ کلو خریدتا ہے مٹھائی. تو ہم کو یہ 4 مہینے چکھنے کے لیے دیے ہیں. کس کے؟ اس کو چکھو. جب چکھے گا اصولوں سے تو پھر اندر رغبت پیدا ہوگی، پھر زندگی کا رخ ادھر ہو جائے گا. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جم کر کے 4 مہینے لگاؤ. کیسے؟ جم کر کے، تاکہ چکھ لو اس کو، چکھ لو. پھر انشاءاللہ اندر جذبہ بنے گا. کیا بنے گا؟ مولانا یوسف اندر جذبہ بنتا ہے. اس جذبے کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا ہے. کرو گے؟ بتاؤ آپ کون تیار ہے؟ 4 مہینے لگے تو جذبہ بنے گا. جذبہ ہونا ضروری ہے.